ایک سب سے بڑی افسوس کی بات جو آج ہم میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت بڑی افسوس کی بات، دنیا نے اختلاف تمام چیزوں پر کیا، دنیا کے مذاہب نے اختلاف تمام چیزوں پر کیا، سمجھا؟ مطلب ہر چیز پہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے، یاد رکھیے، رب ایک، کلمہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک، سب رکھ دیا میں نے، کعبہ ایک، قبلہ ایک، سب میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے، ہمارا سب کچھ ایک ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، سب سے بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اختلاف اور دشمنی کی وجہ کوئی اور چیز نہیں، اسلام ہے۔ یہ بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں، بری لگے یا اچھی لگے آپ، آج مسلمانوں کی تمام دشمنی اور اختلاف کی وجہ، افسوس کی بات، وہ دین اتحاد ہے جس نے مشرکین کو متحد کر دیا تھا، اہل عرب کو متحد کر دیا تھا، اور عرب جو ٹکڑے تھے تو کوئی طاقت نہیں تھی، نبی کے آنے کے بعد اسلام کی بنیاد پہ اتحاد آیا اور انہوں نے دنیا میں حکومت کی، سمجھا بات؟ تو لہٰذا آج سب سے بڑی تعجب خیز اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کے بنیاد پر اپنے آپ کو بانٹا ہے۔ تمام اختلافات، دشمنیاں جو میری اور آپ کی ہے وہ دینی بنیاد پہ ہے، یہ آپ چاہے مانو یا نہ مانو، یہی سب سے زیادہ جس کو کہیں گے نا کڑوی بات ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعجب کی بات ہے، جس دین نے اتحاد کا سبق دیا اسی کے نام پہ ہم نے ساری دشمنیاں اور سارے جھگڑے پالے ہوئے آج، یہ بات کو ماننا پڑے گا۔ یاد رکھیے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے، اور شیطان نے امت کو کمزور کر دیا اسی کے ذریعے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے کبھی اس کی عبادت کریں گے، اب مومن شرک نہیں کریں گا۔ تو شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ مومن کبھی اس کی اب عبادت کریں گے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ ان میں جھگڑے لگائیں گا۔ جھگڑے کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ پیار، محبت، الفت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں نا، نہیں، اختلاف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے شیطان آج بھی مایوس نہیں ہے کہ وہ ہم میں جھگڑے لگائیں گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا توحید میں خلل کے بعد شیطان جو سب سے پہلے حملہ کرتا ہے کس چیز پہ کرتا ہے؟ میرے اور آپ کے اتحاد پر۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ وہ نمازیوں کو، نمازی مطلب توحید پرستوں کو، کبھی اپنی بت پرستی یا اس کی عبادت کروائیں گا، اس چیز سے مایوس نہیں ہے کہ وہ ان میں جھگڑا لگائیں گا۔ تو پتہ چلا توحید پہ اٹیک کے بعد شیطان سب سے بڑا اٹیک کس چیز پہ کرتا ہے؟ میرے اور آپ کے اتحاد پر، اور جو اس نے کر دیا ہے، یاد رکھیے۔ اور توحید کے بعد سب سے اہم چیز اسلام میں اتحادی ہے، اور اتحاد کا اپوزٹ اختلاف ہے۔ سب سے بری چیز برائی کے اندر وہ شرک ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑی برائی جو ہوں گی وہ ہوں گی اختلاف کا ہونا۔ جیسا توحید کے بعد اتحاد سب سے اہم ہے، شرک کے بعد جو ہے اختلاف سب سے خطرناک چیز ہے، چونکہ اس کے سب سے زیادہ نقصانات ہیں۔ یاد رکھیے، آج ہر آدمی، یاد رکھیے، اتحاد کی بات تو کر رہا ہے، ٹھیک، مطلب امت مسلمہ جو ہے اتحاد کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن بڑی افسوس کی بات اس میں بھی کیا ہے معلوم؟ ہر گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتحاد قائم کرنا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم اتحاد کے ٹھیکیدار اور علم بردار ہیں، مطلب اگر اتحاد چاہیے تو ہمارے پاس آؤ، ہم ہی اتحاد کو دے سکتے ہیں۔ اور ہر آدمی کیا کر رہا ہے معلوم؟ خود کھڑا ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے جہاں میں کھڑا ہوں نا یہیں سے اتحاد چالو ہوتا ہے۔ یہ دوسری سب سے بڑی افسوس کی بات ہے، مطلب سب کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کیسے ختم ہوگا، اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ آپ میرے جیسے بن جائیے، اتحاد قائم ہو جائیں گا، اختلاف ختم ہو جائیں گا۔ دیکھو میں جہاں کھڑا ہوں نا، یہ نقطے پہ آپ بھی آ جائیے، اتحاد قائم ہو جائیں گا، اختلاف ختم ہو جائیں گا۔ تو ہر آدمی اگر اتحاد کی بات بھی کرتا ہے تو اپنی من مانی بات کو وہ بتاتا ہے، یاد رکھیے، اور جہاں وہ کھڑا ہے اسی چیز کو بتاتا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ، تم بھی متحد ہو جاؤ گے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو جماعتوں کے نام پہ ٹکڑے کر دیا، مسلکوں کے نام پہ ٹکڑے کر لیا، خاندان و برادریوں کے نام پہ ٹکڑے کر لیا، زبان کے نام پہ ٹکڑے کر لیا، علاقہ اور تہذیب کے نام پہ ٹکڑے کر لیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے لباس کے نام پہ بھی اپنے آپ کو چیدہ چیدہ، پارا پارا، ٹکڑا ٹکڑا کر لیا۔ ہو رہا ہے یہ بات بھی، اس حد تک ہم نے اپنے آپ کو وہ کر لیا۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو ہٹا کر، یاد رکھیے، متحد ہونے اور اتحاد کی، یاد رکھیے، بہت ضرورت ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو آج دیکھا جاتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بنا ڈرے، بنا جھجکے کافر کہنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، چونکہ وہ میرے مسلک سے نہیں ہے، میری جماعت سے نہیں ہے، میری زبان نہیں بولتا، میرے علاقے کا نہیں ہے، میرے خاندان کا نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے، لہٰذا وہ
کافر ہے، اور کافر ہونے کے نتیجے میں مسجدوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا مسجدوں کے باہر یہ دیکھنے میں آپ کو کوئی اچنبھا یا جو ہے شوق محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، دیگر مسلک والے اس مسجد میں داخل نہ ہوں، بلکہ میں نے تو یہاں تک کچھ شہروں میں دیکھا لکھا ہوا اس مسجد میں فلاں مسلک کے علاوہ یا اس مسجد میں فلاں جماعت یا کتوں کا آنا منع ہے، مسجد کے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ کچھ مسجد کے دروازوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے اس مسجد میں یہ مسلک چلتا ہے، اس مسلک کے علاوہ اگر کوئی آئیں گا تو جو نقصان اس کو جانی یا مالی ہوں گا اس کا ذمہ دار وہ ہوں گا۔ کچھ مسجدوں پہ یہ لکھا ہوا ہے اس مسجد میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، دیگر مسلک والوں کو 2000 روپے فائن دینا پڑے گا، نماز پڑھنے کے لیے فائن ہے۔ سبحان اللہ! مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، آج ہم نماز پڑھنے والوں کو فائن کتوں سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ تو ہماری جماعت کا نہیں ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے بھائی، یہاں تک ہوتا ہے کہ اس مسجد میں اگر فلاں مسلک کے لوگوں کے علاوہ کوئی آئیں گا تو اس مسجد کو پورا دھونا اور بیت الخلاء کی دھونے کی ذمہ داری اس کی ہوں گی، کیونکہ اس کی نجس اس کی ناپاکی سے مسجد دھونا پڑیں گی۔ میرا یہ سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے، منافقین سے بدترین مخلوق تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن نے فرمایا کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، چونکہ یہ کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، چونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کو مسلمان بول کے۔ تو منافق کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے؟ آپ کہیں گے ہاں، چونکہ اس زمانے میں نماز جو نہیں پڑھتا تھا وہ کافر مانا جاتا تھا، تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو سوال یہ پھر مسجد کو کتنے بار دھویا جاتا تھا، مسجد کے باہر کتنے بار لکھا جاتا تھا کہ یہاں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے آئے، دیگر لوگ جو دل میں نفاق رکھتے ہیں مسجد میں داخل نہ ہوں، پکڑے جانے پر پھٹکے دیے جائیں گے، جان و مال کا نقصان اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کو اتنے اشرفیاں دینار یا سکے جو ہے چاندی اور سونے کے اس کو دینا پڑیں گے۔ بتائیے مجھے، میرا سوال یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو غیر مسلم مسجد نبوی میں آتے تھے، تو تمہاری اور ہماری مسجد اتنی پاکیزہ کیسے ہو گئی جس کے اندر مسلمان داخل نہیں ہو سکتا؟ اس لیول تک اختلاف آ چکا ہے، یاد رکھیے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ کافر کہہ کر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی امت پر کیسے رحم کرے جس نے خود اپنے آپ کو ٹکڑے کر لیا۔ فرعون نے یہی چال چلی تھی اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے اور دوسروں کو کمزور بنانے کے لیے، یاد رکھیے۔ اب ایک سوال آتا ہے، کیونکہ اب میرا عنوان ہے کہ اختلاف کے نقصانات کیا ہیں۔ کیا ہر اختلاف غلط ہے؟ تو میں یہ بتا دوں، ہر اختلاف غلط نہیں ہوتا، ہر اختلاف غلط نہیں ہوتا۔ دلائل نہ ہونے کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دنیاوی اختلافات، جیسے مثال آپ کے بچے کو کامرس میں ڈالے یا سائنس میں ڈالے، کائے میں ڈالے؟ آپ کی مرضی۔ اس میں کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سائنس میں ڈالا کرو، کامرس میں مت ڈالو، کامرس کمزور ہے، سائنس کچھ بھی نہیں ہے نا۔ دلائل نہ ہونے کی بنیاد پر آپ دنیا میں اختلاف کر سکتے ہیں، یہ جائز اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بھائی کپڑے ہیں، سب 50 قسم کے جوڑے اور کپڑے جو آپ کے لیے پہننا جائز اور حلال ہے، کون سا پہنے اس میں سے؟ آپ کی مرضی، جو رنگ چاہے پہنو، میرے کو ہرا پہننے کا، میرے کو سفید پہننے کا، میرے کو کالا پہننے کا، میرے کو نیلا پہننے کا، میرے کو پیلا پہننے کا، آپ کی مرضی بھائی، کیجیے اختلاف۔ میرے کو گاڑی خریدنے کی 100 cc گاڑی لینی، کون سی لوں؟ نہیں تم تو یہ کمپنی کی یہ برانڈ لو، نہیں تم تو یہ کمپنی کا یہ ماڈل لو، یہ اختلاف ہے جائز۔ اچھا، یہ دنیاوی اختلاف ہے جس میں دلیل نہ ہو تب تک جائز ہے جب تک جھگڑا نہ ہو۔ اس میں بھی جھگڑا ہو رہا تو پھر تھوڑا رک کر اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو ہر جگہ اختلاف منع نہیں ہے، کچھ جگہ اختلاف جائز ہے جو آپ کو چوائس ہے۔ اسی طرح کہاں اختلاف منع ہے وہ سن لیجیے۔ دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا دینی معاملات میں، دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا دینی معاملات میں، دنیا میں نہیں، یاد رکھیے، یہ اصل اختلاف۔ دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرنا دینی معاملات میں، یہ اصل اختلاف۔ یہود و نصارہ برباد کیے گئے چونکہ انبیاء نے دلائل لانے کے بعد بھی انہوں نے دین میں اختلاف کیا، یہ ان کا اصل ہلاکت کا باعث بنا۔ تو دلائل آ گئے، قرآن، سنت، صحابہ کا عمل سب آ گیا، اس کے بعد یہ کہو میں تو نہیں مان سکتا، کیوں؟ میرے خاندان، میرے سماج، میرے مسلک، میری جماعت، میرے گھرانے، میرے کلچر میں یہ سب ہوتا ہے تو ہم اس کو چلنے دیں گے۔ اب ریئل پرابلم شروع ہوا، سمجھے آپ؟ لہذا دلائل آنے کے بعد دینی معاملات میں اختلاف کرنا یہ غلط ہے اور یہ اصل اختلاف کا باعث ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں جب تک جھگڑا نہ ہو اختلاف جائز ہے۔ دنیا کے تمام معاملات، آپ کی بچی کو رشتہ آیا، 2 لڑکے، دونوں دیندار، دونوں اچھے، آپ کی چوائس، اب کیا کرنا ہے؟
اس میں کوئی وہ نہیں گائیڈ لائن، چونکہ دونوں دیندار دونوں اچھے ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ لیکن جب دین میں آ جائے کہ حج ایسا کرو، نماز ایسی پڑھو، روزہ ایسا رکھو، زکوٰۃ ایسی دو، فلاں معاملہ ایسا کرو، اب آپ بولیں گے میرا مسلک، میری جماعت، میرا فلاں، میرا علاقہ، تب پرابلم شروع ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم جان لیں۔ اب ایک اور مسئلہ، صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا، صحابہ کے اختلاف اور ہمارے اختلاف میں کیا فرق ہے، وہ جان لیں گے۔ اگر وہ بات آپ سمجھ گئے نا، مسئلہ ختم۔ پھر تو کیا ہوتا، فلاں مسئلے پہ جھگڑا چل رہا، دینی مسئلے پہ، ان کی دلائل وہ، ان کی دلائل وہ، قرآن یہ بول رہا، سنت یہ بول رہی، صحابہ کا عمل یہ نہیں، پھر بھی ہم لوگ یہ کریں گے، ہمارا مسئلہ کی، ہمارا دینی، ہماری علاقہ ہے، ہماری جماعتی، ایسا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے لوگ کیا ہوتا ہے، چپ بیٹھ جاؤ، خاموش۔ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، ماشاءاللہ، مطلب ہم بھی کر سکتے۔ صحابہ میں کیسا اختلاف تھا، اگر سمجھ جاؤ ہمارا اختلاف کیسا ہے تو آپ یقین مانیے سمجھ جائیں گے مسئلہ کیا ہے۔ صحابہ کا اختلاف اس بنیاد پر تھا کہ وہ حق تک پہنچے، اور ہمارا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ کون ہم دونوں میں سچا ہے، آپس میں کون سچا ہے۔ وہ حق تک پہنچنے کے لیے اختلاف کر رہے تھے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے اختلاف کرتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ فرق ہے صحابہ کے اور ہمارے اختلاف، سمجھا؟ دو لوگ آگے ایک مسئلے پہ بحث ہو رہی، کبھی کبھار بحث اچھی بات ہے، بحث کر رہے، صحابہ میں بھی اختلاف ہے، چلو اس بات کو اٹھو، تم جو عمل کر رہے کرو، میں جو کر رہا، لیکن قرآن حدیث میں تمہارے عمل کی دلیل نہیں ہے، نہیں، صحابہ میں اختلاف تھا۔ صحابہ کا اختلاف حق تک پہنچنے کے لیے تھا، ہمارا اختلاف اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنی برادری کو حق ثابت کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب سے بڑا ڈفرنس ہے۔ اسی لیے صحابہ کے اختلاف کے باوجود ان میں محبت تھی، اور ہم میں اختلاف کی وجہ سے نفرت اور دشمنی ہے۔ دیکھیے صحابہ نے صحابہ سے اختلاف کیا، کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن کبھی اس سے انہوں نے ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھی، ایک دوسرے کی عزت نہیں کھوئی، ایک دوسرے کو بدنام نہیں کیا، ایک دوسرے کو سلام بند نہیں کیا، ایک دوسرے کو بیٹیاں دی طلاقیں نہیں لی، ایک دوسرے کی بیٹیوں کے رشتے طے کے توڑنے دیے کہ تو اختلاف کرتا ہے فلاں مسئلے پہ، کیونکہ دونوں کی نیت حق تک پہنچنے کی تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری نیت حق تک پہنچنے کی نہیں ہے، ہماری نیت کیا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے، دلائل آنے کے بعد دلیل اصل ہے۔ تو یہ فرق ہے صحابہ کے میرے اختلاف میں۔ اس لیے اپنی گھٹیا باتوں پر یہ مثالیں نہ دے کہ صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا، ان کا اختلاف حق تک پہنچنے کے لیے تھا، میرے اور آپ کے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کا نہیں تھا، اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کا نہیں تھا، دلیل کے بنیاد پر حق تک پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے ان کا اختلاف تھا۔ اور اسی لیے ان کے اختلاف کے باوجود وہ محبت کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم نے سلام بند کر دیا ہے۔ نان مسلم مل رہا ہے، آداب، سلام کیسے ہے، مسلم جا رہا ہے، سلام نہیں کرنا اس کو، کیوں؟ اپنی جماعت میں نہیں ہے۔ لیکن جماعت میں نہیں تو کیا ہوا، مسلمان تو نہیں، جماعت میں نہیں ہے مطلب اپنا آدمی نہیں، اپنا آدمی نہیں مطلب سلام بند، ختم۔ اب جب سلام ہی نہیں تو باقی کیا ہوں گا؟ اگر اس نے سلام کر دیا اور غلطی سے جواب دے دیا تو ایسا ملامت دل میں ہوتی ہے، ایسا کوئی کفری عمل کر کے آ گیا، ملامت۔ سود کھا رہے، ملامت نہیں ہو رہی، سمجھ رہے آپ؟ شراب پی رہے، ملامت نہیں ہو رہی، کسی مسلمان کے سلام کا جواب دے دیا غلطی سے، جو کہ ہماری جماعت کا مسئلہ کہتا، ملامت ہوتی ہے بڑی، سمجھ رہے آپ بات کو؟ کیا کیا چیزوں پہ بانٹ لیا تم نے، کیا کیا چیزوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا۔ بہرحال اسلام میں فرد کی نہیں، جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔